أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا وما للظالمين من نصير. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم معزز سامعین و حاضرین و علماء کرام، آپ حضرات کے اس علاقہ ڈیرہ غازی خاں میں
پہلی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا. مولانا فیصل صاحب اور ان کے ساتھ بھائی ظفر صاحب. بھائی ظفر صاحب کا تعلق تو قاری نیوز صاحب میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ سے تھا. بس آپ حضرات کی محبت مجھے ڈیرہ غازی خان میں کھینچ لائی. دوستوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی سیاسی محفل نہیں، دنیاوی غرض سے ہم یہاں پہ جمع نہیں ہوئے، بلکہ اشتہار چھپا ہوا آپ نے دیکھا، علماء کرام نے آپ کو بخوبی سمجھایا، یہ بات ذہن نشین کرائی کہ عظمت مصطفیٰ اور سفر آخرت پہ یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. اس محفل کا بڑا پیارا نام رکھا گیا ہے کہ آج کل ہمارے ماحول میں، ہمارے حالات میں جس قدر ہم سفر آخرت سے غافل ہیں، ایسی محفلیں، ایسے جلسے ہونے چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، ان گنت معجزات ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. سب سے بڑا معجزہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا قرآن ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، پڑھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے. آج جو مسلمان چاروں طرف مار کھا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. کفر کا جو پروگرام تھا کہ مسلمان قوم کو ناچ گانے میں لگاؤ، قرآن سے دور کرو، مسلمانوں کا کوئی پروگرام نہیں. مسلمانوں کا پروگرام صرف یہی ہے کہ تماشوں میں مصروف ہو جاؤ، ناچ گانوں میں مصروف ہو جاؤ. آپ دیکھ لیں کہ پوری قوم مل کے ناچ گا رہی ہے. ایک عام سی بات ہے کہ لوگ پہلے صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. اب بعض بوڑھا بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ چھوڑو نماز قرآن کو، کیسٹ ہی لگا لو قوالیوں کی، قوالی شریف ہی چلا لو. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ والے کے نام پہ قوالی بنائی گئی، لیکن اگر قوالی کا سننا اتنا ہی ثواب ہے تو اپنی ماں کی قبر پہ قوالی کرایا کر. اپنے باپ کی قبر پہ قوالی کیوں نہیں کراتے؟ وہ اللہ والا تیرا کیا بگاڑ کے مر گیا جس نے اپنی پوری زندگی قرآن پڑھا، لوگوں کو قرآن سکھایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے لوگوں کو مستفید کیا، تو اس کی قبر پہ قوالیاں کراتا ہے. اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ قوالی کرا، اپنی پیاری خوبصورت بیگم صاحبہ جو فوت ہو گئی اس کی قبر پہ قوالی کرا. اگر قوالی سننا، پڑھنا، کرنا اتنا ہی ثواب ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے کفر کا پروگرام یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے. اور بڑے مزے سے پوری مسلمان قوم کھڑی ہو کے ناچ رہی ہے، گا رہی ہے کہ بوڑھے کو اگر آپ دیکھیں تو سڑک پہ بیٹھا گانے گا رہا ہے، کوئی اسے کام نہیں، لیکن اندر ہی اندر بیٹھا گنگنا رہا ہے. یہ آخرت کی تیاری ہو رہی ہے. بچپن گیا، جوانی گئی، بڑھاپا آ گیا، اب یہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے. کہ جب بھی کوئی
عورت وہاں سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس طریقے سے دیکھتا ہے جس طریقے سے اس کے پیسے گر گئے ہوں، بار بار دیکھتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اصل جہاں سے کانٹا بگڑا. فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ پروردگار عالم اس زمین کو لپیٹ کے رکھ دیں گے. فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرانے والوں، میرے قرآن کو پسے پشت ڈالنے والوں، کنڈ کرنے والوں، وَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جب لوگوں نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، اللہ کی نافرمانی کی، فرمایا کہ دن کو اچھے بھلے آدمی سوئے، شام کو گناہ کر کے سوئے، اللہ کی نافرمانی کر کے سوئے، بدکاری کر کے سوئے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو سوئے، بڑی خوبصورت عورتیں تھیں، سرخی پاؤڈر لگایا ہوا تھا، بڑا اچھا میک اپ کیا ہوا تھا، بڑے نوجوان مرد تھے، بڑے قد آوز مرد تھے، انہیں اپنی جوانی پہ ناز تھا، رات کو بدکاری کر کے سوئے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. صبح کو اٹھے، میں نے انہیں جانور بنا دیا، خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، کتا بنا دیا اپنا فرمانی کی وجہ سے. قوم سمجھتی ہے یہ جو آیتیں قرآن میں نازل کی گئی ہیں شاید یہ کسی اور کے لیے نازل کی گئی ہیں، ہمارے لیے نہیں. ایک بات یاد رکھو، میں اور آپ جو آج اپنی اصلی حالت میں پھر رہے ہیں گناہ کرنے کے باوجود، یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے. فرمائے کہ ایک دن ایسا آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالا، زمین کو قالین کی طرح لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا. اذا السماء انشقت، یہ اتنا بڑا آسمان جو نظر آتا ہے ایک دن ایسا آئے گا یہ پھٹ پڑے گا، تباہ ہو جائے گا. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ستارے بے نوروں کے ٹوٹ کے زمین پہ آ گریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا روئی کی طرح، ریت کی طرح، چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہواؤں میں اڑتے پھریں گے. فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایک دن تباہی کا ایسا آئے گا یہ پہاڑ دنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. آج ہم دنیا میں آ کے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے اس کام کو بھول گئے. فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. فرمایا کہ ڈرو اس دن سے، ایسا دن آنے والا ہے کہ میں اس زمین کو قالین کی طرح لپیٹ کے رکھ دوں گا. جس طریقے سے صف کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے اس طریقے سے زمین کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا. تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصے آبادی ہے. لیکن قیامت کا بغل بجتے ہی، گھنٹی بجتے ہی سمندر کا پانی، دریاؤں کا پانی، ندی کا پانی، نہروں کا پانی، موٹروں کا پانی، نلکوں کا پانی، بغل بجتے ہی تمام کا تمام پانی خشک ہو جائے گا. فرمایا کہ اتنے حالات خراب ہوں گے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. انسان کی فطرت ہے، دنیا کا دستور ہے کہ ماں اپنے گود والے بچے، دودھ پلانے والے بچے سے جتنا پیار رکھتی ہے، محبت رکھتی ہے، دنیا میں اتنا پیار کسی سے نہیں رکھتی. فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پہ پھینک کے مارے گی اور کہے گی مجھے تو اپنا ہوش نہیں، تیرا میں کیا کروں، حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا. اتنی ہوش ربو گڑی ہوگی، اتنے حالات خراب ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ادھر آواز لگے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. مجرموں اپنی اپنی سب میں الگ الگ کھڑے ہو جاؤ. آج کے دن تمہیں میرے نیک بندوں کے پاس کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. زنا خور زانیوں کی سب میں کھڑے ہو جائیں، رشوت خور رشوتوں کی سب میں کھڑے ہو جائیں، بدکار بدکاروں کی سب میں کھڑے ہو جائیں، بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جس طرح کا گناہ کیا تھا اسی طرح سب میں کھڑے ہو جاؤ. آج مولوی حلوے سے تو ٹکراتا ہے، پراٹھے سے تو ٹکراتا ہے، لیکن قرآن کو، دین کو، اسلام کو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو جس قدر ٹھکرایا جائے پوچھنے والا کوئی نہیں. اصل بات ہے یقین کی، اعتماد کی، ایمان کی، جو آج مسلمانوں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے.
آج ہم اپنی زندگیوں کی لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابی ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. ایک لونڈی ادھار لی، 1 مہینے پہ باندھی ادھار لی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو یہ حال ہے کہ جو پانی منہ مبارک میں لیا ہوا ہے نہ جانے حلق سے نیچے اترے گا کہ نہ اترے گا، جو قدم مبارک زمین سے اٹھایا ہوا ہے نہ جانے زمین پہ رکھا جائے گا نہ رکھا جائے گا. جو سانس آ رہا ہے اس کے بعد دوسرا سانس آئے گا یا نہ آئے گا. اسامہ نے اتنی لمبی امید لگا دی. آج ہم بھی تو لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت نے کمال کر دیا. نگاہ نبوت نے انہیں اتنا رنگ دیا تھا کہ ہمارے تصورات اور ان کے تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہو. آج ہم بیٹھ کے صحابہ کا گلہ کر دیتے ہیں، صحابہ کی باتیں کیا کرتے ہیں. کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی صحابہ لڑا کرتے تھے. ہماری اور ان کی لڑائی میں زمین و آسمان کا فرق تھا. ایک صحابی نے جگہ خریدی مکان کے لیے، جب ایرے کھودے گئے دیوار بنانے کے لیے تو اس میں سے سونے کا مٹکا نکل آیا. جس نے خریدی تھی اس نے اٹھایا اور کہا کہ میں نے تو زمین کے پیسے دیے تھے اس لیے میں نے سونے کے پیسے نہیں دیے. یہ مٹکا میرا نہیں بلکہ یہ سونے سے بھرا ہوا مٹکا اس کا ہے جس نے زمین بیچی ہے. سر پہ اٹھایا اور جا کے کہنے لگا بھائی اپنا مال وصول کرو، یہ تیرا ہے میرا نہیں. صحابی نے کہا جی میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا، میرے دادا نے مجھے نہیں بتایا، میں اب زمین فروخت کر چکا ہوں، بیچ چکا ہوں. زمین بھی تیری ہے، سونے سے بھرا ہوا مٹکا بھی تیرا. آج ہماری مربوں پہ لڑائی ہوتی ہے، کھیتوں پہ لڑائی ہوتی ہے، زمینوں پہ لڑائی ہوتی ہے، پانی پہ لڑائی ہوا کرتی ہے. صحابہ کہتے ہیں مال میرا نہیں تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا نہیں تیرا ہے. نعرہ تکبیر، عظمت اصحاب رسول زندہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے والد محترم مولانا قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حیاتی میں کہ سندھ کے علاقے میں ایک عورت پہ جھگڑا ہوا تھا. اس دوران 2 پارٹیاں تھی، ایک کہتی تھی کہتے تھے کہ ہماری ہے یہ عورت، دوسرے کہتے تھے ہماری ہے. جب فیصلہ دنیا دار پیر کے پاس گیا تو اس نے کہا جی پہلے مال دکھاؤ، مال دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. اس کے ذہن میں یہ بات آئی چکنی چوپڑی ہوگی تبھی تو لڑائی ہو رہی ہے. جب عورت کو سامنے لایا گیا تو واقعی خوبصورت تھی. اس نے کہا نہ تیری ہے نہ تیری ہے بلکہ یہ میری ہے. صحابہ میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، لیکن وجہ تو دیکھو، بات تو سنو پہلے. یوں ہی ٹوپی پہن کے کتاب اٹھا کے یوں ہی کوئی بات کر دیا کرتے ہیں. صحابہ کے لیے بات نہ کیا کرو. ان کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، دین ملا، اسلام ملا، کلمہ طیبہ ملا. صحابہ کے صدقے میں ہمیں وضو ملا، تیمم ملا، نکاح ملا، جنازہ ملا. صحابی لڑ
دوسرے ہیں وہ کہتا ہے 13 ہے, وہ کہتا ہے 13 ہے. ہمارا دور ہوتا تو ہم مولوی لوگ کہتے ہیں ہمیں دے دو, مدرسے میں جمع کرا دو. فیصلہ مدینے کے فیصل کے پاس جب گیا, اللہ اکبر, اس نے بڑا عجیب فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ تمہارے پاس اولاد کیا ہے؟ ایک نے کہا میرے پاس بیٹی ہے, ایک نے کہا میرے پاس بیٹا ہے. اس نے کہا کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ ایک کی بیٹی, ایک کا بیٹا, ایک کی لڑکی, ایک کا لڑکا, ان دونوں کا نکاح کیا جائے اور یہ سونے سے بھرا ہوا مٹکا ان کے حوالے کر دیا جائے. ایسی باتیں کہاں ملیں گی؟ آج ہم تو جب بھی بات کیا کرتے ہیں دنیا کی بات کیا کرتے ہیں, جب بھی بات کرتے ہیں ہیرا پھیری کی بات کرتے ہیں, جب بھی کوئی فرصت ملتی ہے جب بھی سوچا کرتے ہیں بدماشی کے بارے میں سوچا کرتے ہیں, ہیرا پھیری کے بارے میں سوچا کرتے ہیں. یہاں تو مرد رہے, عورتوں نے کمال کر دیا. نبی کی لفظ جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا اور عرض کی امی جان اگر میرا انتقال دل کو ہو جائے تو میرا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے کہہ دیا کہ میرا جنازہ کی شکل کیسی بناؤ گے, باپردہ طریقے سے, کس طریقے سے جنازہ لے جاؤ گے, باپردہ طریقہ ہونا چاہیے. اچھے طریقے سے میرا جنازہ لے جانا. حضرت علی شیر خدا نے سوال کیا کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا عجیب جواب دیا کہ میری یہ تمنا ہے, میری یہ آرزو ہے, میری یہ حسرت ہے. جب سے آیت پردہ نازل ہوئی, جب سے اللہ کا حکم نازل ہوا, اس وقت سے لے کے آج تک غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میری وفات کے بعد بھی کسی غیر محرم کی میرے جنازے پہ نظر نہ پڑنے پائے. آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, ہماری بیٹی گلوکار ہے جی, ٹی وی پہ آتی ہے, روپٹہ گھر پہ ہی بھول جاتی ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں. اور پھر مسلمان کے مسلمان ہیں. جہاں مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کا یہ حال ہو وہاں پہ پھر سکون کہاں, وہاں پہ پھر برکتیں کہاں, وہاں پہ پھر رحمتیں کہاں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں تکرار ہو رہا ہے. عورت ہو کے باتیں بھی کیسی کیا کرتی تھی. آج ہماری عورتیں بیٹھ کے اگر بات کریں گی تو فیشن کی بات کریں گی یا کسی کی چغلی کر لیں گی زیادہ سے زیادہ. بس جسے ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, پہلے تو عورتوں کے ذمہ لگایا جاتا تھا, اب تو ماشاءاللہ مرد بھی پیچھے نہیں ہے, عین مسجد میں بیٹھ کے چغلی کر لیا کرتے ہیں. جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی کی چغلی کھاتا ہے, چغلی کرتا ہے, اس طریقے سے ہے جس نے اس نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا ہو.
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना था। दो औरतें रोजादार थी, उनको बहुत रोजा लगा, इस कदर के वो मरने के करीब हो गई। आपने प्याला भेजा कि जाओ उन औरतों को कहो इसमें काय करें, उल्टी करें। औरतों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम तो भूख से मरी जा रही हैं, हमें तो रोजा ने तंग कर रखा है, क्या निकलेगा? आपने फरमाया, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। फरमाया कि अयकुल लहम अखीही मैतन फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह। फरमाया कि क्या तुम पसंद करते हो किसी की चुगली करते हुए कि अपने सगे भाई का गोश्त खाओ? मैं अल्लाह तो देखा हूं, मुझसे तो डरो। असल बात वहीं पे आ गई कि हम लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते। अगर गुनाह समझे तो हमारा ये हाल हो। तो अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा में एक बात चली। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने अपने शोहरे नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि कल क़यामत के दिन औरत अपने खामिल के साथ हाथ पकड़ के जन्नत में जाएगी। इधर बात यह चली थी कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कह दिया कि मैं जन्नत में औरतों की सरदार होंगी। इस पे अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमा दिया कि ठीक है, तू जन्नत में औरतों की सरदार होगी, लेकिन फिर भी मेरा मर्तबा बड़ा है, मेरी आजमत ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि मैंने अपने महबूब से सुना है कि औरत अपने खामिन के साथ जन्नत में जाएगी। कल क़यामत के दिन जब तू जन्नत में जाएगी, तेरा हाथ सहाबी के हाथ में होगा, मेरा हाथ इमामुल अंबिया के हाथ में होगा। आजमत यूं तो नहीं मिली। फरमाया कि मेरी ये तमन्ना है, आरज़ू है कि मेरा जनाजा पे भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। इसलिए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, पुलसरात से अंबिया गुजरेंगे, सहाबा गुजरेंगे, सुलहा गुजरेंगे, कुतब गुजरेंगे, अब्दाल गुजरेंगे, लेकिन जब बारी आएगी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, एक फरिश्ता खड़ा होकर आवाज लगाएगा, या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिकुम। और नबियों, रसूलों, अल्लाह के नुमाइंदों और सहाबा की जमात, कुतबों, अब्दालों, तमाम के तमाम अपनी निगाहें, नजरें नीची कर लो। क्यों? इसलिए कि नबी की लख्ते जिगर पुलसरात से गुजरने वाली है। और ये बात ज़हन से निकाल दो कि कुछ लोग कहते हैं हमें तो फलां जन्नत में ले जाएंगे, हम तो मौलवी के पीछे लग के चले जाएंगे, फलां पीर हमें जन्नत में ले जाएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब कब्र में रखने लगे तो उससे पहले एक सहाबी ने लहद में मुंह डाल के आवाज लगा दी, ओ कब्र, तुझे मालूम है कि हम तुझ में किसको रखने वाले हैं, किसको सपुर्द करने लगे हैं तुझे? उलमा ने लिखा है, कब्र में से आवाज आई कि यहां देखा नहीं जाता किसकी मां है, किसकी बेटी है, किसकी बहन है, यहां पे कुछ नहीं देखा जाता, यहां पे तो आमाल की पूछ होती है।
यहां नहीं देखा जाता कौन है, इसका दुनिया में क्या ओहदा था, कितने बड़े ओहदे पे फाइज था, बादशाह था, वजीर था, सफीर था। यहां पे तो आमाल की पूछ है। कभी तो बादशाहों कभी ये हाल हुआ करता था। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह है, बर्रे सगीर का हुक्मरान है। कभी लोग आखिरत की तैयारी किया करते थे। आज हम सर्दी का इंतजाम करते हैं, गर्मी का इंतजाम करते हैं। कब्र की तैयारी हमारे लिए जिब्राइल करने आएगा। और ऐसा वक्त का बादशाह है, कुरान का हाफिज है, आलिम है, मुफस्सिर है कुरान का। 5000 हदीसें बादशाह वक्त को जुबानी याद है। आज तो कलमा नहीं आता, जनाजा नहीं आता। यूं ही दिखावे के लिए लोग जनाजे पे खड़े हो जाते हैं। कल भी हमारे यहां एक जनाजा था, मैं वहां खड़ा था। अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी मौजूद थे। वो ईद की तरह पढ़ रहे थे जनाजे को, हाथ छोड़ छोड़ के। हम तो बगैर दुआओं के लोगों का जनाजा पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह लोग हमारा जनाजा बगैर वुजू के पढ़ेंगे, बगैर गुस्ल के पढ़ेंगे। ये आखिरत की तैयारी हो रही है, कब्र की तैयारी हो रही है। फरमाया कि मन तबल जनाजा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़ा, दिखावा मकसूद नहीं था, रियाकारी मकसूद नहीं थी। आप जरा गौर किया करें, जनाजे पे जब भी कोई दुनियादार आदमी आता है तो ये बतलाने के लिए कि मैं जनाजे पे आया हूं, कम से कम एक सदा लगा देता है, भाई सफे सीधी कर लेना, ताकि लोगों को पता चले कि हजरत भी आए खड़े हैं। तुम हमारे जनाजे पे आओगे तो हम भी तुम्हारे जनाजे पे आएंगे। दीन का बेड़ा गर्क कर दिया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जिसने बगैर किसी लालच के अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़ा तो मैं उसके तमाम के तमाम गुनाहों को माफ कर देता हूं। अल्लाह उसके तमाम के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। बादशाह वक्त है, कब्र का फिक्र लगा, आखिरत का फिक्र लगा। दिल में ख्याल आया कि कम से कम मेरा कफन तो हलाल के पैसों से होना चाहिए। आज तो हमारी रोजी में इस कदर हराम मिला है कि कफन भी हमें हलाल का नसीब नहीं। यहां तक कि मैयत के लिए खालिस गुस्ल का पानी भी हलाल का नहीं होता। क्यों? इसलिए कि जो हम मोटरें नलके लगवाते हैं ये भी तो उन्हीं पैसों से लगते हैं ना। अगर रिश्वत ली जाती है तो कफन रिश्वत के पैसों से मिलेगा, मिलावट करते हो तो कफन उन्हीं पैसों से मिलेगा, अगर हेरा फेरी करते हो तो कफन उन्हीं पैसों से मिलेगा। बादशाह वक्त ने, सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कपास खरीदी, मजदूरी की, उससे जो पैसे मिले कपास खरीदी, उनका सूत बनाया, धागा बनाया, कपड़ा बना के, टोपी बना के दिल्ली के बाजार में खड़े होके बेचा उन टोपियों को। उनसे जो उस वक्त रकम मौसूल हुई
وہ 6 روپے 12 آنے تھی، ان کو بادشاہ وقت نے تھیلی میں بند کر کے مہر لگا کے اوپر لکھ دیا کہ یہ عالمگیر کی مزدوری کے پیسے ہیں، مزدوری کر کے اکٹھے کیے گئے ہیں، ان پیسوں سے بادشاہ وقت کا کفن خریدا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ایسی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ وہ مولوی کیا لے کے بیٹھ گیا۔ اصل بات تو یہی ہے کہ جو مر گئے ہم سمجھتے ہیں شاید موت انہیں الاٹ تھی، ہم نے تو مرنا ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو یقین کر یا نہ کر، موت آنی ہے۔ بے شک۔ اسی کو مجذوب علیہ رحمت کہتا ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دن رات اپنے ظاہر کی تیاری میں لگا ہوا ہے، بڑے اچھے اچھے کپڑوں کی تیاری میں ہے، بڑا کپڑے پہن کے لباس پہن کے چل کے دیکھتا ہے کہ کہیں میرے کپڑوں کی وضاحت اچھی ہے کہ نہیں، اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے سینٹ استعمال کرتا ہے، بڑے اچھے قسم کے بال بناتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے بل سنورتا ہے، اپنے ظاہر کو دن رات سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دن رات ظاہر کی تو فکر لگی ہوئی ہے کہ کپڑے تو اچھے ہونے چاہیے، جوتا بھی اچھا ہونا چاہیے، ہزار قسم کے صابن شیمپو استعمال کرتا ہے، تیل استعمال کرتا ہے، خوشبو سینٹ استعمال کرتا ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے استعمال کرتا ہے، اپنے ظاہر کے بنانے میں لگا ہوا ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب آدمی اس دنیا میں آتا ہے اس کا دل نور کی طرح ہوتا ہے، بالکل اس کا دل سفید ہوتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے اس پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جو گناہوں کی کثرت ہوتی رہتی ہے دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ دن رات گناہ کر کر کے دل کو زنگ آلود کر لیا، سیاہ کر لیا۔ اسی کو کہتا ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ دنیا کی چمک میں، دنیا کی چہل پہل میں اس قدر دل لگا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر قریب آ گئی، دنیا کی خواہشات میں، دنیا کی چمک میں اتنا مصروف ہوا کہ اپنی موت کو بھول گیا۔ اسی کو کہتا ہے کہ سولے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 2 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ دنیا کی چمک دمک
یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، 2 دل کی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن آئے گی پوری کائنات کو تباہ ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، تو کیا چیز ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، وزیر آئے چلے گئے، سفیر آئے چلے گئے، بڑے بڑے آئے چلے گئے، تو کون سے باغ کی مولی ہے جو کرتا پھرتا ہے؟ اسی کو کہتا ہے کہ یہ سرائے دہر مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، یہ سرائے دہر مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، کل بڑا دبدبا موجود تھا، بڑا نام موجود تھا، بڑی تشہیر تھی، بڑی شہرت تھی، لیکن آج قبر پہ چکر لگانے والا کوئی نہیں۔ جاؤ لاہور میں قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، لکھا ہوا ہے، بڑا دبدبا موجود تھا، بڑی حکمرانی تھی، پوری دنیا کانپ جایا کرتی تھی، بڑی شہرت تھی بادشاہت کی۔ لکھا ہوا ہے کہ جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشاں کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے خطیب آئے چلے گئے، بڑے بڑے عالم آئے چلے گئے، ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو لاجواب کر دیا کرتے تھے، لیکن آج ان کی قبر پہ جا کے چکر لگاؤ اور آواز لگاؤ، آج ان سے جواب موصول نہیں ہوتا، جواب نہیں آتا۔ کہتا ہے کہ جو مثال طوطی خوش بیاں دم گفتگو گوہر و فشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں۔ ایسی باتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو لاجواب کر دیا کرتے تھے، لیکن آج قبر پہ جا کے پوچھو جواب موصول نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا، مالک کائنات کے حضور پیش کیا جائے گا، جب حساب و کتاب ہوگا اس کی ایک نیکی کم رہ جائے گی، ایک نیکی کم رہ جائے گی۔ اب وہ کہے گا ایک نیکی کی کوئی بات نہیں، اتنا بڑا میدان موجود ہے، رشتہ دار ہیں، یار دوست ہیں، ابھی لایا جی۔ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا امی جان ایک نیکی رہ گئی ہے، دنیا میں تو نے بڑے احسان کیے، رات کو میرا انتظار کیا کرتی تھی، دنیا میں تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، فلم دیکھنے کے لیے بھی پیسے دیا کرتی تھی، آج تیرے بیٹے کے پاس ایک نیکی کم رہ گئی ہے۔ امی کہے گی اچھا ہوا تو نے میرے احسانات کو تو یاد رکھا، بیٹا تیری ایک نیکی کم ہے، یہاں دیکھ تو صحیح میں نے دنیا میں تجھ پہ اتنے احسان کیے، تیری اماں کی کئی نیکیاں کم ہیں، ذرا آج اپنی ماں پہ احسان کر دے۔ وہاں سے بھی جواب مل جائے گا۔ بیگم کہے گی میں تو تجھے پہچانتی نہیں،
खुशियां मिलेंगी, बड़ा परेशान होगा, इस परेशानी के आलम में रोएगा। कुरान का फैसला है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही। माँ बाप, बीवी, बच्चा, औलाद, रिश्तेदार, कोई भी काम आने वाला नहीं। इसी दौरान एक आदमी की नजर पड़ेगी और कहेगा कि परेशान तो पूरी कायनात है, मैदान महशर पूरे का पूरा परेशान है, लेकिन तू जब सबसे ज्यादा रो रहा है, सबसे ज्यादा परेशान है, क्या बात है? वो कहेगा हिसाब तो मेरा पूरा हो गया था, सिर्फ एक नेकी कम रह गई। अब बाद आदमी की आदत होती है, फितरतन सखी होता है। दुनिया में जब किसी को प्यासा देखा तो उसे पानी पिला दिया, नंगा देखा तो कपड़ा पहना दिया, भूखा देखा तो खाना खिला दिया। बाद इंसान की फितरत होती है, वो कहेगा ठीक है, तेरी तो एक नेकी कम है, मेरे पास तो है ही एक नेकी, जा ये ले जा, मेरा अल्लाह वारिस है। जब वो ये नेकी लेके जाएगा, इरशाद खुदाबंदी होगा कि जाओ तू जन्नत में चला जा। और जिसने ये नेकी इस सख्ती के आलम में भी अल्लाह नाम पे सदका की है, उसको भी बुलाओ। इरशाद खुदाबंदी होगा कि तुझे तो मेरे आदल ने माफ कर दिया, उसको मेरे फजल ने माफ कर दिया। लेकिन ऐसे काम हम क्यों करेंगे? दुनिया में आदत ही नहीं बनाई, वहां तो क्या करेंगे ऐसे काम? क़यामत में लोग खड़े होकर रोएंगे, पछताएंगे, चिल्लाएंगे। लोग जहन्नुम में जाने के बाद हजारहा साल तक रोएंगे और कहेंगे रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। इलाही, बड़ा लंबा अरसा गुजर गया, एक दफा जहन्नुम से निकाल दे, एक मौका तो दे दे। मस्जिद से बाहर नहीं निकलेंगे, मस्जिद में ही पड़े रहेंगे। एक मौका तो दे दे। लोग हजार साल तक चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रब्बना अखरिजना नामल सालिहा गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। इलाही, हमने दुनिया में बड़ी बदमाशी की, बड़ी बदकारी की, तेरी बड़ी नाफरमानी की, एक तो मौका दे दे। इरशाद खुदाबंदी होगा, वलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुल नज़ीर। मैंने तुम्हें इतनी लंबी लंबी उम्रें जो अता की थी, अब तू एक मौका मांग रहा है। मैंने इतनी लंबी उम्र में दी थी, बचपन दी, जवानी दी, बुढ़ापा दिया, किस लिए दिया था? और फिर मैंने तुम्हारे पास डराने वाला भी तो भेजा था, वजाकुमुल नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाला भी तो आया था, कुरान आया था, कुरान की आयतें आई थी, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आया था। आज हमारे माहौल में अगर कोई दीन की बात करे तो हम ऐसा मुंह बनाते हैं जैसा मुंह में नींबू नचोड़ दिया गया हो। देखते नहीं कि तबलीगी जमात वाले कदम कदम पे अल्लाह इआनत नुसरत फरमाए आते हैं, और उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जहन्नुम से निकाल के जन्नत का दाखिला अल्लाह अता कर दे। एक मस्जिद में जमात आई हुई थी, एक आदमी ने चिल्ला लिखवाया और घर जाके कहने लगा जी मैं चिल्ले पे जा रहा हूं। बीवी ने कहा ठीक है चिल्ले पे चले जाओ, लेकिन थोड़ा सा जहर ला दो
مجھے بھی اور بچوں کو بھی پھر آرام سے چلے جانا۔ اب خامن بھی چلاک تھا اور کہنے لگا کہ بڑی گرم ہو، بڑی تیز ہو، پوری بات تو سن لو۔ اس جماعت میں ایک آدمی ایسا موجود ہے، وہ کہتا ہے اگر چلہ لگا لو اس کے بعد میں سعودی عرب کا ویزا لگوا دوں گا۔ عورت نے فوراً پلٹا کھایا اور کہنے لگی کہ جاؤ جلدی کرو، چلے جاؤ، بے شک 10 سال نہ آنا، میرا اللہ مالک ہے۔ لندن چلے جاؤ، سعودیہ چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، 10 سال تک واپس نہ آنا، میرا اللہ مالک ہے۔ اور یہاں اگر جماعت میں اللہ نام پہ اگر چند دن لگانے کے لیے کہا تھا تو کہتی ہے مجھے زہر لا دو۔ مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ہزارہا کروڑہا قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ ایسا مقبول شخص ہے کہ 18 برس تک مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزے کی جالیے کے سائے میں بیٹھ کے حدیث مبارکہ پڑھائی اور موت کا انتظار کیا۔ حج کرنے اس لیے نہیں گئے کہ کہیں میری موت وہاں نہ آ جائے، یار کے شہر سے جدا ہو کے نہ مر جاؤں۔ ان کا عشق بھی دیکھو، اپنا بھی دیکھو، ہم دمادم مست کلندر ہیں، ہماری محبت بھی دیکھو۔ مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اتنی قبولیت عطا کی کہ جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے صدیق کا جنازہ گزرا، فاروق کا گزرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا کیا کہ مولانا ذکریہ تو نے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزے کی جالیوں تلے بیٹھ کے حدیث مبارکہ پڑھائی۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قدموں میں جگہ لے لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو بلال کو دہتے ہوئے انگاروں پہ نہ لٹایا جاتا، سمیہ کے چیر کے ٹکڑے نہ کیے جاتے، ابو بکیہ کی پسلیاں نہ توڑ دی جاتی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، ہمارے باپ کی ہے۔ جنت میں جانا اتنا آسان ہوتا تو صحابہ کے قیمے نہ بنائے جاتے۔ کل قیامت کے دن آدمی کھڑا ہو کے روئے گا، پچھتائے گا، الہی اب تو رحم کر دیا جائے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، الہی اب تو رحم کر دے۔ ارشاد خدا بندی ہوگا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، فرمایا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، سخت ہی بن جاؤ، آج کے دن میں تم سے کلام نہیں کرنا چاہتا۔ جس کو خدا یہ کہہ دے پھر کون سے در پہ جاؤ گے؟ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ کے دعا کر لیں بھائی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا قاضي الحاجات، يا شافي الامراض، يا حل المشكلات، يا مجيب الدعوات، يا ارحم الراحمين، يا اکرم الاکرمین، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من في السماء اله وانت في الارض اله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
انت شافی فی مہمات الامور انت لی حسبی نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا اللہ تمام بیماروں کی شفا کامل عطا فرما. الہی جتنے لوگ بیمار ہیں اپنے پرائے گھروں میں اسپتالوں میں یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں, سب کو صحت کلی عطا فرما. الہی روحانی بیماری ہو جسمانی بیماری ہو یا اللہ سب کو دور فرما. الہی بے اولاد کو اولاد عطا فرما, جس کے ہاں نرینہ اولاد نہیں نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ سب کے کاروبار میں خیر و برکت وسعت عطا فرما. الہی رحمت کی بارش عطا فرما. الہی رحمت باران کا نزول ہو. الہی رزق حلال عطا فرما. الہی حرام سے بچا, شرک و بدعت کی لعنت سے بچا, شریر کی شرارتوں سے بچا, فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ شیاطین کے وساوس سے بچا, حاسدوں کے ٹولے سے بچا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ جتنے بھی اکابر علماء اساتذہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کی نجات فرما. قاری فاضل صاحب کے والد صاحب یہاں پہ دفن ہم کے لیے دعا فرما. یا اللہ ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. الہی ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. مولانا فیصل صاحب نے اتنی محنت کی, سارا انتظام کیا, یا اللہ ان کو عمل میں علم میں برکت عطا فرما اور ان کی اس محنت کو قبول فرما. اور جو بھائی اس میں انتظامیہ شامل ہیں یا اللہ علم میں عمل میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کو قبول فرما. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.